حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے، آپ کے بچپن کی بہت ہی پیارا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، شمع کائنات خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ سنایا، عرض کی میں 4 برس کا تھا تو میرا باپ ابو قحافہ نے مجھے پکڑا اور بت خانے میں لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہارا بلند و بالا خدا ہے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے اور اس بت کو کہنے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ اب جو وہ بت تھا وہ جواب دینے سے بھی قاصر تھا اور کچھ دینے سے بھی قاصر تھا۔ بت تو پتھر ہوتا ہے، بھلا پتھر کوئی چیز دے سکتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بت کے سامنے یہ بات کی تو آپ نے جب دیکھا کہ بت اب نہ بولے گا اور نہ ہی مجھے کچھ دے گا، آپ کو پتا تھا کہ بت جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر پکڑا ہاتھ میں اور اسے دے مارا۔ اب جب اس بت کو پتھر لگا، خدا کو پتھر لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کس پر گر گیا؟ زمین پر گر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ آپ کے دیکھا جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک چماٹ دے ماری، جب آپ کو ایک تھپڑ لگایا اور پکڑ کے اپنی ابوبکر صدیق کی والدہ کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے آج یہ فلاں عمل کیا ہے۔ اس وقت آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی وجہ کہنے لگی کہ بچپن میں بھی جب یہ پیدا ہونے لگا تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی لونڈی تجھے مبارک ہو، اس آزاد بچے کا نام ہم نے آسمان پر صدیق رکھا ہے، یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اور جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گوش و گزار کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر چکے تو جبرائیل امین آسمان سے حاضر ہوئے، عرض کی اے کملی والے آقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کا نام واقع ہی صدیق ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ملک شام کو گئے اور ملک شام کو جب تجارت کی غرض سے گئے وہاں کاروبار کیا، رات کو جب سو گئے، جب رات کو سوئے نا خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے اور وہ اتر کر میری گود میں آ جاتا ہے۔ کدھر آتا ہے؟ میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرہ رائب کے پاس ایک تعبیر پوچھنے کے لیے تب تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گود میں چاند آسمان سے اترتا ہے۔ اب وہ راہب کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے کہ تم کون سے ملک سے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں مکہ شریف سے ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں پر ایک اللہ کا آخر الزمان نبی آئے گا۔ اب وہ جب آخر الزمان نبی وہاں پر آئے گا، اس کا سر تمہاری گود میں آئے گا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کو اللہ رب العزت بچپن سے ہی نوازتا چلا آ رہا ہے۔ جب آپ تجارت مکمل کر کے واپس لوٹے تو وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ فوراً سے کملی والے آقا جان عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کی حضور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اس کی کوئی دلیل مجھے پیش کیجئے میرے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ملک شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا، کیا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تھی؟ ارے وہ میری نبوت کی دلیل تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا تو حضور کے قدموں میں لپٹ گئے، عرض کی کہ حضور مجھے کلمہ طیب پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے جب آپ نے ایمان کو قبول فرمایا تو آپ کی سخاوت دیکھیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ابا جان نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے تھے؟ 40,000 دینار تھے۔ وہ فوراً سے نکال کے حضور کے قدموں میں رکھ دیے، عرض کی کہ حضور یہ آپ کی خدمت ہے۔ اور پھر کملی والے آقا نے خود فرما دیا، میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے مال نے ہمیں خوب نفع پہنچایا ہے۔ خدمت تو سب کرتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق کے مال نے ہمیں خوب نفع پہنچایا ہے۔ اور پھر یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ کملی والے آقا، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور میں اور میرا مال سب کچھ آپ کے لیے ہے، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوپر اپنی ذات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے میری اور آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان باقی نہیں ہے، کسی کا احسان باقی نہیں ہے، بس ایک ابو بکر صدیق کا احسان ہمارے ذمہ باقی ہے۔ ابو بکر صدیق کا ہمارے ذمہ ہے احسان۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا عوض قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ سے لے کے ابو بکر صدیق کو عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے والہانہ محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یہ محبت اور پیار حضور کے ساتھ بے انتہا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز کسی نہ کسی کوشش میں رہتا، کہ اس کوشش میں رہتا کہ میں کسی نہ کسی معاملے میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں، سبقت لے جاؤں۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار مال عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا گھر کی طرف چلا، جب گھر کی طرف چلا نا تو رستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، میں راہ خدا میں مال کو خرچ کر کے ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کے لیے آدھا مال رکھا اور آدھا مال جو ہے وہ میں
हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आया। अब अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके लिए ये खिदमत लेके आया हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? आप फरमाते हैं कि हुजूर आधा माल आपकी खिदमत में ले आया हूँ, आधा माल अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। उतनी देर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर कि घर वालों के लिए क्या लेके छोड़ के आए हो और यहाँ क्या लेके आए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर में जितना माल था वो सारा का सारा आपकी खिदमत में ले आया, सारा माल आपकी खिदमत में ले आया हूँ। तो फिर फरमाया मा अबक़ैतु ली अहलिका, हुज़ूर फरमाते हैं अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाऊँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर। अर्ज़ करते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, या रसूलल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। आज गौर करने की बात है कि हम अपने घर में अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया लेने में कोई गुरेज नहीं करते पैसों का, लेकिन जब हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने की बात आती है तो हमें तरह तरह के बहाने सूझते हैं। मैंने वहाँ पे खर्च करने हैं, मुझे ज़रूरत है, अभी बजट नहीं है। अरे मोमिन मुसलमान का ये अमल हमेशा से रहा है कि वो अल्लाह के रास्ते में बेशुमार सदका किया करते हैं, बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया पेश किया करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते हैं। और फिर मकाम सिद्दीक़ अकबर क्या है? जब कहा ना अबक़ैतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, तो शायर मचलता है और कहता है परवाने को चिराग और शम्मा को, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल है बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा और उसका रसूल है बस। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमेशा अल्लाह और अपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार रहा। अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी सादगी थी कि आप हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते, इतनी खिदमत करते दीन और इस्लाम की। इसीलिए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया, अबू बकर तेरे माल ने हमें नफ़ा बहुत पहुँचाया है। एक दफ़ा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के करीब तशरीफ़ फरमा थी। अर्ज़ करती हैं कि हुज़ूर ये जो आसमान के ऊपर सितारे चमक रहे हैं, क्या किसी की इस सितारों के जितनी नेकियां होंगी? तो मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कमली वाले मुस्कुराए। जब आप मुस्कुराए तो आपने फरमाया कि हाँ ये आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे उम्र की हैं। किसकी हैं? मेरे उम्र की हैं। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा खामोश हो गई और हुज़ूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा गमगीन मत हो। अबू बकर हज़रत उमर की, फरमाया उमर की सारी ये नेकियां एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक़ ने जो रात मेरे साथ गार में गुजारी थी वो उससे भी बढ़कर नेकी है, उससे बढ़कर नेकी है। इसीलिए तो हज़रत उमर अर्ज़ किया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि हुज़ूर मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लीजिए, मुझे जो हुज़ूर के साथ संगत गार में आपने गुजारी है वो मुझे अता कर दीजिए। ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसको फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं
فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام۔ اب حضور کی ولادت کا لوگ، میں پریشان ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں پر جائز ہے، میلاد کہاں پر جائز ہے۔ اب ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ میلاد کا مطلب ولادت کا ذکر کرنا۔ اب حضور کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حضور کی ولادت کا ذکر حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ حضور کا ذکر جہاں پر ہوگا وہاں پر بلائیں ٹل جائیں گی۔ وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے طفیل اس گھر میں برکت نازل ہوگی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پر حضور کے صدقہ سے رحم کیا گیا۔ کن کے صدقہ سے؟ حضور علیہ السلام کے صدقہ سے رحم کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی حضور کے صدقہ سے قبول ہوئی۔ جب نام محمد کا واسطہ دیا تو اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی۔ کیا ہوا؟ توبہ قبول فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، آپ کشتی میں سوار ہوئے اور حضور کے نور کے برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے سیلاب میں بھی محفوظ رہی۔ اور جو اس نور پہ انکار کرتا ہے، چاہے وہ ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، جب آدم کو سجدہ کرنے سے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ابلیس نے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے ابلیس کو نکال دیا۔ ہاں بھائی، نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر جب حضور کا نور چمکا، نور محمدی ان کے ماتھے پر چمکا، تو اس وقت فرشتوں نے دیکھا، اور حضور علیہ السلام کا نور جب انہیں دیکھنا نصیب ہوا، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب سجدہ تو آدم کو کیا جا رہا تھا، لیکن در حقیقت حضور کا نور جو ان کے ماتھے میں چمک رہا تھا، ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں آپ کو پھینکا گیا تو اس وقت حضور کا نور آپ کی پیشانی میں تھا۔ حضور کے نور کی وساطت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے محفوظ کیا گیا۔ نار نمرود نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ گلزار ہو گئی۔ اسی طرح آگے چلیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضور نور محمدی ان کے ماتھے میں چمکا تو آپ اتنی تیز دھار چھری جو تھی ان سے محفوظ ہو گئے، ان سے محفوظ ہو گئے۔ اور پھر یہ بات آگے چل رہی ہے کہ مقام ابو بکر صدیق دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا کہ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، جو شخص روزہ دار ہوگا وہ روزے والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، جو صدقہ و خیرات کرنے والا شخص ہوگا وہ صدقہ و خیرات والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور جو جہاد کرنے والا ہوگا وہ جہاد کرنے والے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا
کہ تو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں کملی والے آقا پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں ابو بکر، میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت میں جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تمہارا نام ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام ابو بکر صدیق۔ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر، نمازی والے دروازے سے تجھے گزارا جائے گا، روزے والے دروازے سے تجھے گزارا جائے گا، جہاد والے دروازے سے تجھے گزارا جائے گا، اور دیگر جو اللہ رب العزت نے ذاکرین کے دروازے میں سے تجھے بلایا جائے گا۔ فرمایا کہ جو سب سے دروازوں میں سے گزارا جائے گا، جسے بلایا جائے گا، ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ تم ہی ہو۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، اور جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی ابو بکر کے جنتی ہونے میں شک ہے، وہ خود دوزخی ہو سکتا ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے شامل پتہ چلا ہمیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے چلیں، حضور کے ساتھ والہانہ محبت کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، انگوٹھی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ابو بکر یہ نقاش کے پاس لے کے جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ کیا لکھوا کے لاؤ؟ ثواب کی نیت سے بولے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس جاتے ہیں، اور نقاش کے پاس جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو نقاش کو کہتے ہیں کہ اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر تیری یہ مجال کہ تو خدا سے مصطفیٰ کو جدا کرے؟ فرمایا کہ نہیں، اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں، نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ یہ معلوم ہوتا ہے جس کو چوما جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کو چوما نہیں جاتا، جس کو چوما جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر چومتے ہیں، اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں مانتے۔ اچھا، جب اس نقاش سے آپ نے کہا کہ آپ اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت تھی نا کہ حضور کا نام رب کے نام سے جدا ہونے نہ دیا۔ اب رب بھی ان کے ساتھ کیا محبت کرتا ہے، آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ لکھوا دیا تو انگوٹھی کو بند کیا، وہ نقاش نے جب انگوٹھی تھمائی تو آپ ویسے کی ویسے لے کے حضور کی بارگاہ میں، اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضور جب انگوٹھی کو نکالتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ زیادتی کس بات کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے تو صرف نقاش کو یہ کہا تھا کہ اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام اس میں کیسے آیا۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ اوپر سے جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں۔ اب جب جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے یار غار نے تمہارے نام سے میرے نام کو جدا ہونا پسند نہیں کیا۔ آپ کے یار غار نے آپ کے نام کو میرے نام سے
جدا کرنا پسند نہ کیا، اب رب نے بھی یہ پسند نہ کیا کہ جو یار کو یار سے ملاتا ہے اللہ اس کے یار کو بھی ملا دیتا ہے۔ اسی لیے اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام ہے آپ کا۔ اور دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کتنی ہے۔ آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ میں کس مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو حدیث مبارک سے انکار کرے، حدیث کا انکار کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے ساتھ محبت رکھنے والے شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو صحابہ کرام کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب ہے، آپ بہت بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں اس وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حکمت کی بات کو جانتے تھے۔ جب یہ الیوم اکملت لکم دینا یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام جو ہیں بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ رو رہے ہیں، صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا چیز معلوم نہیں ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جب یہ مسجد کا کام مکمل ہو جائے، مکمل تعمیر ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو کاریگر ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اب دین مکمل ہو گیا، حضور دین کو لے کے آئے دین مکمل کرنے کے لیے، آج دین مکمل ہو گیا، اب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ صحابہ کرام جب یہ بات سوچی تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب حضور کے وصال کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور حضور بھی حضرت ابوبکر صدیق کو والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو، تو جب حضور علیہ السلام کو دو صحابہ کرام لے کے مسجد میں تشریف لے کے آئے نا حضور، تو حضور نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے واعظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم اس دین سے پھر مت جانا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، جو حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کا ایک چیز طاری ہو گئی کہ آپ اتنا رو رہے تھے اور یہی عرض کرتے حضور میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرا مال و جائیداد آپ پر قربان۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ایک یہ وجد و حال کی کیفیت طاری تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اب صحابہ کرام نے غصہ کیا، ناراضگی کہ حضور کی آواز سے زیادہ آواز ان کی آ رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ابوبکر کو اس نظر سے مت دیکھو، اس کا احسان مجھ پر ابھی باقی ہے، ابو بکر کا احسان مجھ پر باقی ہے، میں قیامت کے دن ابو بکر کو اللہ رب العزت کی طرف سے جزا لے کے دوں گا اس چیز کو۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے محبت ہی اتنی کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو ایک طرف کہ آپ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جانور بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک گدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور میں وہ گدھا ہوں کہ جن پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، میں بھی ان کی نسل میں سے آخری بچا ہوں، انہی کی نسل میں سے آخری بچا ہوں، تو حضور آپ مجھ پر سواری فرمائیں کیونکہ دیگر انبیاء کرام نے میری نسلوں پر سواری کی ہے۔ تو حضور نے جب اس پر سواری کی
تو جب حضور کا بظاہری وصال ہو گیا نا، اب وہ گدھا اتنا روتا ہے کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے۔ اب جب کھانا پینا چھوڑتا ہے، اب حضور نظر نہیں آتے، تو جب حضور نظر نہیں آتے تو وہ گدھا کیا کرتا ہے؟ وہ کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے اور اپنی جان جو ہے وہ نکال لیتا ہے، مر